أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے اذان کہی جائے تو تم اللہ کے ذکر دوڑو اور اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ پھر جب نماز ادا کی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل ڈھونڈو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اور یہ لوگ جب کوئی سودا بکتا ہوا دیکھتے ہیں یا کوئی تماشا تو آپ کو چھوڑ کر وہاں سے متفرق ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس تماشے سے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع ہے، لیکن ابھی جو کل جو بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا انہوں نے جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس پر عمل نہیں کیا، ان کی حالت گدھی کی طرح ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہے۔ ان لوگوں کی بری حالت ہے، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ یہود سے کہو کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم ہی اللہ کے پیارے اور چہیتے ہو تو تم موت کی تمنا کرو، تو ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ اپنے ہاتھوں سے جو اعمال کر چکے ہیں خوب جانتے ہیں اور اللہ بھی جو ہے ان ظالم کو خوب جانتا ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو ایک دن ضرور تم کو آ کر پکڑے گی، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ظاہر اور پوشیدہ سب چیز کا جاننے والا ہے، پھر تمہارے کام تم کو جتائے گا۔ تو یہاں مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، آپ کے سامنے نہیں آئی وہ باتیں۔ ایک تو یہ بات کی جو ہے عالم بے عمل کی مثال، نہ محقق بود نہ دانش مند، چار پائے او بر کتاب چند، نہ دین کا علم حاصل کیا نہ دین کی سمجھ حاصل کیا، ایک گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی۔ اب پھر اس کے بعد دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہی اللہ کے پیارے ہو چاہتے ہیں، تو تم کو اللہ کے پاس بہت کچھ اچھا ملنے والا نہیں، تمنا کرو موت کی۔ تو اب یہاں سوال ہے کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ سوال یہاں ہے اصل میں۔ ان کو تو کہا گیا تھا، وہ تو نہیں کیے اور نہیں کر سکتے تھے، ان کو معلوم ہے ہمیں کیا کرتوت کیے۔ کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا بڑا سبب ہے کسی کو دنیا میں یقین نہیں ہے، یہ یقین نہیں کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ مرتے ہی جنت میں چلا ہے۔ کیا کس کو بول سکتا، کن سے بول سکتا کون تھی بھی؟ صحابہ کرام کو دنیا کی جنت کی بشارت جن میں رہتے تھے، کاش کہ میں برابر سارا یہی میرے لیے کافی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو 10 صحابہ نام لے کے بولے تھے اللہ میں فلاں ابو بکر جنت میں جائیں گے، عمر جنت میں جائیں گے، عثمان نام لے کے 10 صحابہ بولے تھے، عشرہ مبشرہ کے، وہ لوگ بھی ڈرتے تھے آخر تک۔ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا، کسی قسم کا عذاب خطرہ نہیں ہے، تو ایسی حالت میں موت کی تمنا کرنا اللہ تعالیٰ کی سمجھ بہادری جتا نہیں کھایا ہے۔ کیا ہوتا ہے میں کیا ایسا کون بول سکتا بھائی؟ تو غلط بات ہے، اس لیے موت کی تمنا مت کرو۔ تو اسلام نے جو ہے مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے۔ ہاں اگر وہ کسی پر ایسی کیفیت رہی کہ اللہ سے ملاقات کا شوق ہو رہا ہے تو چند صوفیہ ایسے ان پر کیفیت داری ہوتی ہیں، شرعی لحاظ سے نہیں، کیفیت تاری ہو گئی، انہیں مانگ رہا ہے اللہ جن چھوڑ مانگتا کہ تو کیفیتیں ہمارے پاس کوئی ایسی یہ رکھنے والی نہیں ہے نا۔ قابل جو ہے کیا کرنا چاہیے،
مقتدا قابل اقتدا نہیں کیفیتیں کسی کی، میری کیفیتیں لگیں، آپ کیا لگیں، آپ کیا لگیں، وہ امپورٹنس نہیں یاد رکھو. ان کو کیفیت الگ تعریف ہو رہی، ان کو الگ کیفیتوں کو اچھی کیفیتیں، چلو بھائی وہ ٹھیک. تو کوئی موت کی تمنا اللہ کے لقاء اللہ میں کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دو جانے. اب وہ کس سے کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. بزرگ کا واقعہ ایک دم جو ہے موت کے قریب، جنت پورے آ گئی، تو منہ پھیل رہے کیا میں اس کے لیے کیا تھا میں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ چلی گئی، پھر ایک تجلی آ گئی، میں تو اس کے لیے کیا تھا. چلو ویسے بھی کرتے تھے، ہر آدمی ویسے کر سکتا نہیں. تو موت کی تمنا کرنا اس لیے منع ہے. دنیا کی مصیبتوں سے پریشان ہو کر، ہاں فتنوں سے بچنے کے لیے کر سکتا ہے. فتنے دنیا میں بہت فتنے پھیلے ہیں، کیا کرنا بھائی اللہ فتنوں سے بچانے کے لیے. تو سب سے بہتر دعا ہے کہ اللہ کے فرماتے ہیں اللہ تو میرے حق میں زندگی بہتر سمجھتا ہے تو زندگی باقی رکھ، اگر تم موت کو بہتر سمجھتا تو موت. ربی احیینی ان علمت الحیات خیر لی وامیتنی وتوفنی اذ علمت الوفات خیر لی. اے اللہ اگر تو میرے لیے مر جانا میرے ہے تو بہتر، تو مجھے موت دے دو. یہ دعا تو سب کچھ ہوگا اس کے اندر. کچھ لوگ دنیا کی مجھ سے پریشان ہو کر کرتے ہیں نا، موت کی کیا کرنا صاحب، مر جانا جو ہے میرا رہنا نہیں، وہ کیا فائدہ مر کو، زندگی رہو کیا ایسے ویسے، رہنا کیا مرنا کیا. ایک لمحہ بھی تمہارا ہے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، ایک لمحہ بھی ایک کلمہ پڑھ سکتے ہو، معلوم ہے ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا. جب تمہاری روح کھینچ لی جائے گی تم کو ایک لمحہ ایک لمحہ نہیں ملے گا. ایک لمحے میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. کلمہ پڑھ کے کافر تھا تو مسلمان ایک لمحے کے اندر ہونے والا نہیں ہے. کلمہ پڑھ لیا ریکارڈ ہو گیا ایسے کلمہ چلو. تو ایک لمحہ بھی ہے ہم زندگی کا. تو اس لیے عام طور پر نہیں کرنا ہے، لیکن ایسی جن لوگوں پر کیفیت تعریف ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں تو ان کو کچھ برا بھلا نہیں بولنا ہے بس امید ہو جائے. لیکن زندگی بہرحال کیونکہ یہ زندگی سے فائدہ ہونے والا ہے نا، آئندہ زندگی سے آئندہ زندگی کو فائدہ ہونے والا ہے نا. تو اس لیے جو ہے زندگی کی اہمیت، اگر زندگی سے نقصان ہونے والا ہے تو اللہ سے بولیں اللہ یہ زندگی سے نقصان ہونے والا ہے، فتنے آ گئے ہیں ایسے آ گئے ہیں، کیا کر سکتے ہو، کسی دن مبتلا ہو جاؤں گا آدمی میں. تو آپ کو معلوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب دیکھے کہ خارج سے بہت فتنے، خارج کے ساتھ اتنے زبردست جنگیں کیے وہ کیے، تو وہ موت کی تمنا کی. معلوم اس معرفت اس میں ہے، عثمانی کے اندر ہے موت کی تمنا کی انہوں نے. پھر اس کے بعد جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے امیر نے کیا تھا، جب بھی انہوں نے موت کی تمنا کی فتنوں سے مبتلا بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے. ارے اتنے بڑے لوگ آتے تو فتنوں سے بچنے کے لیے کیا ہونا، مطلب کیا فتنے بھائی چاروں طرف سے گھیرے میں. لیکن ادھر تو یہ لوگ جو ہے سرنڈر نہیں ہو رہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا گروہ ہے، ادھر جو ہے خوارج کے فرقہ پیدا ہو گیا اور بولیں گے تم دونوں کافر ہیں. کیا کروں میں سمجھ نہیں آ رہا ہے. اور مرد میدان تھے دین کے لحاظ سے بہت بڑی، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اور ان کی ساتھی جو ہے ان سے اختلاف کرنے لگے. جو ساتھی تھے وہ جو ہے ان کی فوج بالکل کیا ہے، ان کی بات سنتی تھی، ان کی بات کرتی. ان کی فوج کیا بھی بولے خلاف جو میں بولے بس ہو گیا اللہ مجھے تو میں رہنے کے قابل نہیں رہا اتنے فتنوں کے اندر. تو علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، امام بخاری کا بھی، امام بخاری کو جو ہے شہر بدر کر دیا گیا تھا معلوم نہیں. تو بہرحال جو ہے اس کے بعد وہ کہاں لکھے انہوں نے سورہ یوسف میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، ربی عادت اللہ تو نے مجھے بادشاہ عطا فرمائی، فاطر السماوات والارض، آپ زمین آسمان پیدا کرنے میں، توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، تو مجھے اسلام کے رہتے ہیں موت دے کے مانگ رہے نہیں، یہ بھی سمجھو موت کی دعا نہیں کی، ارے بلکہ جب بھی میری موت آئے ایمان اسلام پر میری موت آئے. تو وہاں موت مانگنا نہیں ہے، لیکن ایسا شبہ ہوتا ہے نا موت مانگ رہنا ہے. توفنی مسلم، اسلام کے حالت میں مجھے تو وفات دے. تو یہاں جو ہے یہود جو اس دعوے کے باوجود موت کی تمنا کرنے سے گریز کر، اس کا حاصل ہے کہ موت سے گریز کرنا اور بھاگنا اپنے آپ کو، یہ تو اگر سچے ہیں تو کرو، کر کے اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا. نہیں تم سچے ہیں تو موت کی تمنا کرو، نہیں کیے معلوم ہے کہ جھوٹے. تو دوسرا اس سے مطلب یہ نہیں کہ ان کو تم صادق، تم سچے ہو تو موت کی تمنا. صادقین کا نشانی ہے، صادقین نشانی نہیں ہے وہ موت کی تمنا کرنا. حدیث قرآن میں منع کیا گیا موت کی تمنا. ہاں اب یہ جو چیز عادتاً موت کا سبب ہوتی ہے اس سے بھاگنا، یہ شریعت کا تقاضا بھی ہے، عقل کا تقاضا بھی ہے. کوئی مارنے آ رہا ہے جب سل دیتے ایسا مت کرو. ایسا
کوئی چیز اگر مارنے آ رہی ہے تو بھاگ جاؤ، تم اپنی جان بچاؤ. تو حدیث میں اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر کوئی بھاگ رہا ہے تو بھاگنے کا حکم دیا گیا، اس کو جان بچاؤ. اپنی جان کی حفاظت کرتے کوئی مر بھی جائے تو شہید ہے. اپنے مال کی حفاظت کرتے کوئی مر جائے تو شہید ہے. اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے کوئی مر جائے تو شہید ہے. یہ سمجھو. اب یہ مسئلہ تعاون کا آتا ہے کہ زمانے میں تعاون ہو رہا تھا تو کیا کرنا چاہیے تعاون کے اندر. تو اللہ کے نے فرمایا کہ جس جگہ تعاون پھیل گیا ہے تمہارے مقام پر تم مت جاؤ بھاگ موت سے. جس جگہ آیا ہے تم وہاں مت جاؤ، تمہارے مقام پر نہیں کسی اور مقام پر مت جاؤ. تم یہاں ہے کہ جو یہاں تعاون آیا وہ جلدی بھاگ دیں گے، بھاگ جا کے موت کی وجہ سے بھاگ جانا ہوتا ہے. اور ممکن ہے اس میں بھی کتنی عقلی حکمتیں ہیں. ممکن ہے یہ آدمی کے اندر جو ہے وہ جراثیم ہوں گے، انہیں جا کے وہاں پھیلا سکتے ہیں. کہاں سے آئے جو بولتے رہتے نہیں یہ وائرس کہاں سے آیا صاحب، یہ وہ وہاں سے آیا جو وہ ملک سے آیا ہوتا نا. تو اس لیے کوارنٹائن کر دیا انہوں نے، کوارنٹائن ان کو روک دینا، انہیں فری ہے بات بھیجنا. اب وہ اب یہ زمانے وہ زمانے کیا کرتے تھے. تو شاید ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے تو وہاں جو ہے ان کا معلومات جانے میں تعاون ہے. فوج کو روکا دیا وہاں سے. ارے کیا تم موت سے ڈرتے ہو، اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہا ہوں. نفروا من قدر اللہ الی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہا ہوں. تو پھر حدیث سنائی کہ جو اللہ کے فرمائے جس مقام پر تعاون پھیلا ہے وہاں تم مت جاؤ، تمہارے مقام میں پھیلاؤ، تم یہاں سے بھاگ کر مت جاؤ. تو یہ صحیح نقطہ نظر ہے اس کے بارے میں، موت کے بارے میں. تو بعض لوگ کیا ہوا یہ نہیں ہو رہا کہ بھاگا دوڑی کرتے ادھر ادھر کرتے جاتے ہیں. تو ایسی خاص طور متعدی امراض کی بات، متعدی امراض کے بارے میں جو دوسروں کو پھیلنے والے ہیں. تو وہاں کا ایک آدمی آ گیا، اس کو کیریئر بولتے ہیں ہمارے میڈیکل ٹرم میں کیریئر. انہیں لاکھوں یہاں پھیلایا تو پھر چلو اور یہاں شروع ہو گیا. انہیں وہاں سے رہا. اب اس کی موت ہوئی تو آنا رہا تو آتی نہیں، آنا تو نہیں آتی. وہاں سے رہ گا انہیں تو ممکن ہے مرے مرتے کا. ارے کو لگتا ہے کیا اب دیکھو کون سی بیماری پھیلتی سب کچھ آتی کیا ہو، تھوڑے لوگ مریں گے. لیکن یہ آدمی وہاں سے بھاگ جانے کے پہلے تو اس کا عقیدہ بگڑ گیا، تقدیر پر بھروسہ نہیں رہا اس کا اللہ کی. میں جان بچا رہا ہوں کر وہاں چلا گیا. ارے اللہ کی کسی کی موت بچنے والی نہیں ہے موت. تم کہاں جہاں کوئی موت آ کے تم کو پکڑے گی یہ ہے حکم. تو بہرحال جو ہے وہاں جانا اس لیے منع ہے کہ جو ہے یہ ممکن ہے یہ آدمی جا کے وہاں پھیلائے اور پھر دوسروں کے لیے افیکٹ ہوگا اور یہ اپنے عقیدے سے بگڑ جائے گا. ہاں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جا کے اپنی جان بچاؤں گا، کیا بچنے گا نہیں بچنے کیا معلوم. یہ ایسی ہم ساری باتیں لکھی ہیں. تو کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ لوگ جو ہے موت کی تمنا نہیں کریں گے تو ان کو بتا دو کہ جو ہے تم جہاں کہیں پہ موت تم کو آ کر پکڑنے والی چاہے تم جو ہے وہ واقعہ ہے کہ تم جو ہے مضبوط آہنی قلعوں کے اندر کیوں ہو، آہنی قلعوں کے اندر مضبوط کیوں ہو، تم موت تم کو آ کر پکڑے گی. پورے نشا کے اندر ہے. تو واقعہ بھی لکھا ہوا ایک آدمی جو ہے ایک کے پاس خدمت کرتا تھا، ایک آدمی کے پاس. تو جو ہے وہ ایک عورت کے پاس، پہلے عورت مالکہ رہتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ عورت ایک دم جو ہے حاملہ تھی، زچی ہو گئی، لڑکی پیدا ہوئی. خدمت کرنا، آگ لاؤ وہ لاؤ کیا بولو. تو باہر جاتی کوئی آدمی بولا کیا ہو رہا ہے لڑکی بڑی، یہ لڑکی 100 لوگوں سے زنا کرے گی دیکھ کر بولا. اس سے آیا غصہ ہے. وہ ایک چاقو لے کے اس کا پیٹ پھاڑ کے بھاگ گیا ہے نوکر. اللہ میں کس نے لکھا ہے تصویر میں بھاگ جا کر. انہیں کیا کری، اٹھی اٹھ کو اسے کہاں چاقو شاید معمولی زخم ہو گیا تو چاقو سے دونوں چاقے دے لی عورت تو زخم اچھا ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا ہے یہ بھاگ گیا، تھوڑا گاؤں سے دوسرے گاؤں چلا گیا. آپ دوسرے گاؤں آپ جاتا نا فوراً لگا دوسرے گاؤں جا کے وہاں رہا، کمایا فلاں یہ وہ سب کرا کر لے. تو جو ہے بہت زمانے کے بعد آ گیا. آ کے جو ہے شادیوں نہیں کیا تھا انہیں، نوجوان بچہ تھا اس وقت. جو ہے یہ نوجوان خوبصورت بن گئی بہت. کون پیڑ دیکھتا ہے صورت وہ کیا ہے خوبصورتی وجہ سے بس وہی جنا سب لوگ اس عورت ہے بہت خوبصورت ہے خوبصورت ہے. اس کے بعد نہیں آیا، آنے کے بعد بولا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. کون اچھی خوبصورت عورت ہے، یہ وہ ہے دیکھ کر
اسے کیا بولے نہیں اس کی برائی، جب دیکھا خوبصورت ہے، چلو پیسے بھی لایا تھا، شادی کر لیا. جو ہے شادی ہی فلاں سے ہو گئی. تو اور انہوں نے جو بولا تھا اس کو کہ جو ہے وہ اس کو ایک جو ہے مکڑی کے جو ہے زہر سے مر جائے گی عورت. اسے ایسا پیار تھا، اسے کیا کرنا، اتنا بہترین محل بنا دیا اس کے لیے کہ کوئی چیز جانا نہیں. مچھر بولتا مچھروں کی حفاظت کرے، کانٹے سب کرے، سب کرے اس کو. وہاں سے جو ہے وہ رہتے تھے محل کے اندر. کچھ بھی چیز ہوتا ہے، مچھر نہیں آ رہے ہیں، کیڑے نہیں، مکوڑے نہیں کرتے ہیں حفاظت. وہ پہلے زمانے کے لیے ایسے کتنا کرا رہے. ایک دن جو ہے وہ اچانک جو ہے ایک مکڑی آ گئی. مکڑا تھا خود پیدا، جلدی جلدی کرنے نہیں جا کو انہیں مکڑی مارنے گئی، جو پوچھے اسے لگڑ دی تو مر گیا. ادھر اس کا مکڑی کے ادھر اللہ تعالیٰ نے موت کی اس میں. تو آہنی محلوں کے اندر بھی تم رہو تو تم موت آ کے پکڑنے والی ہے. تو جمعہ کی نماز کے بارے میں بہت سارے احکام ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے آئیں گے. تو کیونکہ ہر ہفتہ ہمارے لیے ایک بار جمعہ آتی ہے، تو اس کی کیسی تیاری کرنا ہے، کیا اس کی اہمیت ہے. 8 دن میں ایک دن ہمارے لیے آتا ہے عید المومنین، اس کو مسلمانوں کی عید کہا گیا ہے، سید الیام کہا گیا، دنوں کا سردار کہا گیا اس کو. تو بہت فضیلتیں ہیں، چونکہ وہ ہر بار آنے جانے سے اس کی قدر نہیں کرنے لگا. عید الاضحیٰ سے عید الفطر سے بھی افضل دن ہے، معلوم ہے جمعہ کا دن. عید الاضحیٰ جس بھی افضل دن ہے جمعہ کا دن. تو بہرحال جو ہے جمعہ کی فضائل ہیں، جمعہ کی نماز کی فضائل ایسے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.